جی سر، میں کیا جی اندر آ سر، سکتا ہوں؟ میں کیا اندر آ سکتا ہوں؟ جی بالکل اندر آ سکتے ہیں آپ. گڈ مارننگ آل آف گڈ یو. مارننگ آل آف یو. میرا نام میرا نام میرا نام میرا نام محمد شوقین ہے اور میں اتر پردیش کے شہر شاہجہاں پور کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے کی اور سر ہائی اسکول 2004 میں. اگر بات کریں انٹرمیڈیٹ کی تو 2006 میں نے ایک اسکول ریلوے انٹر کالج سے جو کہ شاہجہاں پور میں ہے وہاں سے کیا. اس کے بعد سر میں بات کروں بی اے جو میں نے 2011 میں اور ایم اے اردو سے 2013 میں گاندھی فیض عام کالج جو کہ شاہجہاں پور میں ہے اور جو مہاتما جیوتبا پھولے روہیل کھنڈ یونیورسٹی کے انترگت آتا ہے سر. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بی ایڈ بھی 2019 میں عبداللہ ڈگری کالج جو کہ بدایوں شریف میں ہے اور یہ کالج بھی سر مہاتما جیوتبا پھولے روہیل کھنڈ یونیورسٹی کے انترگت آتا ہے. وہاں سے میں نے بی ایڈ کو کمپلیٹ کیا. اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد میں سر سن 2019 سے بطور استاد اردو مدرسہ سر سید احمد جو کہ لکھیم پور کھیری میں پڑھتا ہے میں وہاں پڑھا رہا ہوں. اور اسی دوران میں نے WVSSC کا نوٹیفیکیشن دیکھا اور میں نے اپنا فارم بھر دیا اور تیاری میں لگ گیا. مجھے سر ابتدائی زمانے سے ہی اردو زبان سے بے حد لگاؤ رہا ہے اور آج بھی میں اردو زبان کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج میرے لیے بڑی ہی خوشی کا دن ہے کہ میں آپ سب کے سامنے اپنی عزیز اور پسندیدہ زبان اردو کے حوالے سے اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں. جی شکریہ. سر ڈیمو کی بات کریں تو میں نے ایک ڈیمو تیار کیا ہے جو کہ میر امن کے حوالے سے ہے. تو پہلے میں بات کروں گا میر امن دہلوی. اس سے پہلے میں بچوں کے بارے میں تھوڑا سا تعارف لے لوں. جی آپ کھڑے ہوئیے. آپ کا کیا نام ہے؟ جی اچھا اشرف. آپ کھڑے ہوئیے. جاوید. جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بہت اچھی بات ہے. آج میں بچوں آپ کو میر امن دہلوی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک بہت بڑے داستان گو شاعر ہوئے ہیں، داستان گو ہوئے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف دینا چاہتا ہوں جو کہ مختصر طور سے ان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. اصل میں ان کا نام میر امن اور تخلص کی بات کریں تو لطف. اچھا تخلص کی بات کریں تو تخلص کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں کیا کسی کو معلوم ہے تخلص کیا ہوتا ہے؟ جی پروین آپ بتائیے. کیا آپ بتائیں گے؟ کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. چلیے میں بتاتا ہوں تخلص کیا ہوتا ہے. دیکھیے بچوں تخلص وہ کلمی نام ہے جب کوئی شاعر اپنے شعر کے بیچ میں اپنا قلمی نام
استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم تخلص کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شاید میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ کو تخلص کے بارے میں جانکاری ہو گئی ہوگی. چلیے بچوں, اب آگے میں میر امن دہلوی کے بارے میں بتاتا ہوں. اچھا, دہلوی کیا ہوتا ہے؟ دہلوی دیکھیں, سبھی بچے جانتے ہیں جو دہلی سے, دلی جس کو کہتے ہیں, جو کہ بھارت کی راجدھانی رہی ہے اور برتمان سمے میں بھی ہے. تو دہلی جیسے کہ ایک یہاں پر جو شبد لگا ہے دہلوی, تو یہ نسبت کو درشاتا ہے. نسبت یعنی کہ وہ کس جگہ سے ہیں. جیسے میں اپنی بات کروں تو میں محمد شوقین یا شوقین شاہجہاں پوری, تو میں شاہجہاں پور سے ہوں. ٹھیک ہے, یا اشرف سلطان پوری, تو آپ سلطان پور سے ہیں. تو یہ نسبت کو درشاتا ہے, نسبت کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو دہلوی, تو یہ نسبت سے کے ذریعے سے ان کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بات کرتے ہیں ان کی پیدائش. تو پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1732 میں ان کی دہلی میں پیدائش ہوئی ہے, اور وفات کی بات کریں تو 1808 میں کلکتہ میں ہوئی. میر امن جو کہ ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں اور داستان گو ہیں. میر امن کے بارے میں بتائیں تو 1761 میں جب دہلی سے یہ تلاشی مال یعنی کہ روزی روزگار کے لیے, جیسے 1761 میں یہ دہلی سے عظیم آباد آئے. عظیم آباد سے پھر یہ کلکتہ آئے, اور کلکتہ میں ہی ان کی ملاقات میر منشی تھے جو کہ بہادر علی حسینی, ان سے ہوئی. اور انہی کے ذریعے سے ان کی ملاقات ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کروائی. اچھا, ڈاکٹر جان گلکرسٹ, یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں بچوں. یہ دیکھیں, یہ انگریز محکمے سے تھے, انگریز تھے, اور انہوں نے اردو زبان کو فروغ دینے میں بہت ہی بڑا کام کیا ہے. تو جب یہ ان کی ملاقات میر بہادر علی حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کروائی, تو یہ کیا ہوئے, یہ فورٹ ولیم کالج میں سے وابستہ ہو گئے, اور وہاں پر جو ہے ترجمہ کرنے لگے, اردو زبان میں ترجمہ کرنے لگے. پھر ہوتا کیا ہے, جو ترجمہ کر رہے ہیں تو بچوں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ بھائی روزی روزگار کے لیے یعنی تلاشی معاش کے لیے وہاں پہ گئے, تو ان کو جو ہے 40 روپے جو ہے ماہانہ جو ہے تنخواہ بھی ملنے لگی. اور 1801 میں یہ کالج جو ہے ہندوستانی شعبہ میں ہو گیا, اور یہاں پر ان کو میر منشی کے روپ میں ان کو مقرر کر دیا گیا. اور یہی پہ اگر ہم بات کریں میر امن دہلوی کی, تو انہوں نے اسی فورٹ ولیم کالج میں رہتے ہوئے 2 کتابیں بہت ہی مشہور لکھی ہیں, جن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں. نمبر 1 تو جیسے کہ باغ و بہار. ٹھیک ہے, یہ باغ و بہار کیا ہے, یہ داستان ہے. داستان بچوں کیا کسی کو معلوم ہے داستان کیا ہے؟ ارے آپ بتائیے شائعہ, داستان. دیکھیے, داستان کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. جیسے کہ کہانی ہوا, قصہ ہوا, تو اسی کا دوسرا نام یہاں پر داستان ہے, جو کہ عربی الفاظ ہے. ٹھیک ہے, سے آیا ہے. تو کہانی قصہ کو ہم داستان کہتے ہیں, جو کہ بڑی ہی طویل ہوتی ہے. جیسے آپ نے بچپن میں اپنی دادی, اپنی نانی یا کسی کے ذریعے سے کہانی سنی ہوگی. جیسے کہ آپ نے بچپن میں پڑھا بھی ہوگا
जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये किस्सा और कहानी के रूप में जो है ये बागो बहार, जो कि काफी तवील। अच्छा, ये बागो बहार है क्या? ये एक फारसी किताब है, ये तवाज़ात नहीं है, यानी मीर अमन दहलवी ने खुद से नहीं, अपने जहन से नहीं लिखी है, ठीक है बच्चों। ये इन्होंने जो है ये किस्सा है चार दरवेश, ठीक है। उस किताब जो कि अमीर खुसरो की है, उस किताब का जो है इन्होंने किस्सा चार दरवेश जो है, सबसे पहले तो अगर बात की जाए जो तर्जुमा हुआ था नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से, ठीक है। तो नौ तर्ज मुरस्सा से इन्होंने जो है बागो बहार को, क्योंकि नौ तर्ज मुरस्सा जो थी किताब वो काफी तवील और पेचीदगी यानी अल्फाजों में लिखी हुई थी, जो सभी के पढ़ने में नहीं आती थी। तो इसलिए उन्होंने आसान और सरल भाषा में जो है बागो बहार का तर्जुमा किया 1804 में, जो शाये हुई। अच्छा, इसके बाद एक किताब इन्होंने और भी लिखी जो कि मालूमात होती है गंज खूबी के नाम से, जो बच्चों मुल्ला हुसैन, गंज खूबी जो किताब है मुल्ला हुसैन वाइस कासफी की फारसी किताब है। इखलाक मोहसिनी जो किताब है उसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था 1802 में, ठीक है। ये जो 1802 ये जो हम सन बता रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं, तो बच्चों इनको नोट करके चलिएगा, क्योंकि ये ओरल आप से कोई ना कोई पूछ देता है कि बताइए गंज खूबी का किसने तर्जुमा किया, कौन से सन में किया। तो ये जो है आप जहन में रखिएगा, ठीक है। इन पॉइंटों को, इन जो है पॉइंट को डिनोट करते रहिएगा, कहीं साइड पे लिखते रहिएगा, ठीक है।